یہاں پر اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مدد بھی اللہ کرتا ہے، مشکل کشائی بھی اللہ کرتا ہے، حاجت روائی بھی اللہ کرتا ہے، لہذا دربار پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ذرا سنتے جائیں، دربار پر نہیں جانا چاہیے، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی دربار پر عرس پر جا کے دعا مانگنی نہیں چاہیے، کسی بھی غیر سے جو مرشد بنے ہوتے ہیں یا بڑے ہادی بنے ہوتے ہیں یا جو ولی بنے پھرتے ہیں ان کے پاس جا کے کوئی اپنی حاجت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو بس، اور کوئی درمیان نہیں۔ میرا ایک سوال ہے اور میں بڑے پیار سے اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، اس پوری آیت میں کہاں لکھا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایاک نعبد، عبادت تو سارے اللہ کی کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، نو ڈاؤٹ۔ آگے پڑھی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، الہی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو بات ہو، اس ترجمے میں کہاں لکھا ہوا؟ ہمارے ایک محترم تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے چند چیزوں سے آپ سے اختلاف۔ میں نے کہا ہاں کریں۔ کہتے جی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد نہیں مانگ۔ نوجوان تھے وہ، ان کے والد گرامی، یہ دو آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو ذرا سے گفتگو کر لیں۔ 2-2.5 گھنٹے نوجوان نے میرے ساتھ گفتگو کی۔ الحمدللہ تعالیٰ وہ بچہ مطمئن ہو۔ اس نے اسی آیت سے مجھے پکڑا، ایاک نعبد و ایاک، یہاں اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت اور صرف اپنی استعانت کا ذکر کیا کہ مجھ سے میری مدد مانگو۔ اب لفظ نستعین پر ذرا نظر رکھیے۔ میں نے اس سے کہا بیٹے یہ بتائیے اس سے آپ نے کیا مانگا؟ اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کسی اور سے نہیں مانگنا۔ میں نے کہا یہ ترجمہ ہے الحمد شریف میں، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور اگر میں قرآن سے نکال دوں؟ اب ظاہر ہے وہ نوجوان تھا، اس نے تو مطالعہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کھل کے سوال، اس نے کہا جی پکی قبر بنانا حرام، اس پہ اوپر چادر چڑھانا حرام، اس کا مجاور بن کے بیٹھنا حرام، قبر اونچی کرنا حرام۔ میں نے کہا بیٹے ایک ایک کر کے طے کر لیتے ہیں۔ سادہ سا میں نے جواب دیا، کسی ایک حدیث میں حضور کا یہ فرمان دکھا دیں کہ پکی قبر بنانا حرام ہے، بس آپ دکھا دیں۔ اس نے پڑھا ہوتا تو دکھاتا۔ الحمدللہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ہمارے تحریکی ساتھی قمر حبیب صاحب، ان کے بس صاحب جادے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں قادری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک محکمہ ہے، سرکاری محکمے میں وہ ملازم ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور کچھ عرصہ قبل وہ آیا، تسلی سے وہ میرے ساتھ گفتگو کر کے بنانا حرام، کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دیں کہ حضور نے فرمایا قبر پکی بنانا حرام ہے، یہ عبارت ہے، اس کا عربی میں بنا کے دکھا دیں۔ پھر اس نے کہا جی مجاور، میں نے کہا یہ حدیث نے نکال کے دو کہ قبر پر مجاور بنا کے بٹھانا حرام ہے، ثابت آپ کریں، پکی قبر ایک، مجاور دو، آگے چلیں۔ اس نے کہا جی قبر کے پاس جا کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی حرام ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ مجھے آیت دے دیں، پہلے ترتیب سے چلیں۔ قبر پکی بنانا حرام، بیٹا خاموش ہوا۔ پھر مجاور بٹھانا خاموش، چادر چڑھانا خاموش۔ لفظ آقا دو جہاں کے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی بنانا حرام ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دکھا دوں۔ یہ بڑی جگہوں پہ پوسٹر لگے ہیں۔ میں ایک مقام پر گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بات نہیں، لوگوں کا عقیدہ، جو نہیں مانتے ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے۔ جب گفتگو ہوتی ہے آپس میں، مذاکرہ ہوتا ہے، پھر علمی بات کھلتی ہے بغیر کسی گالی کے۔ گالی دینا سب سے بڑی بد اخلاقی ہے اور یہ دین کے خلاف۔ میں نے اس بیٹے سے کہا، میں نے کہا کوئی اور بات؟ اس نے کہا جی یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ میں نے کہا بیٹے قائم رہنا آپ نے، اب یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ بھی قائم رہیں، کسی سے مدد نہ مانگو، قرآن کا حکم کے خلاف ہے۔
قرآن مجید میں اب آپ کی جو اردو ہے یہ لشکری زبان ہے، کئی زبانوں کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں خود رب ذوالجلال نے ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے مشکل کشائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی حاجات کو پورا کرو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ پڑھیے سورہ بقرہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہیلپ کرو، مدد کرو، کوآپریٹ کرو، کس کے ساتھ؟ ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں۔ آپ تو کہتے تھے اللہ حاجت روا، ہم کب کہتے ہیں اللہ حاجت روا؟ ہر شے کی جڑ اللہ کے دستے کرم، لیکن یہ کہنا جی مشکل کشا، حاجت روا، اللہ ہی اللہ، تو مجھے یہ بتائیے ماں باپ سے پیسے کیوں مانگتے ہیں؟ ایک عورت اپنے شوہر سے پیسے کیوں مانگتی ہیں؟ اگر آپ ساری کائنات کے معاملات کو یہ سمپل لفظ بول لیں کہ جی کائنات میں حاجت روا، مشکل کشا سارے کام اللہ کرتا، کوئی کسی کا نہیں کرتا، تو یوں کریں محکمہ پولیس بند کرا دیں، واپڈا بھی بند کرا دیں، آرمی کی بھی چھٹی کرا دیں، جتنے ہاسپٹل بند کرا دیں، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ، تو وہ دیتا بھی ہے اور مشکل پیدا بھی کرتا ہے، مشکل آسان بھی کر دیتا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اپنے گھر کی دیوار گرا دیں، کیونکہ مشکل کشا اللہ، کمرے جو دیواریں بنی ہیں وہ گرا دیں، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ ہاسپٹل میں جائیں، نہ چیک اپ کروائیں، نہ ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ مشکل کشا اللہ۔ تماشا نہیں بن جائے گا اس جملے کا؟ اب آ جائیں قرآن مجید۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، استعانت، یہ لفظ کئی مقامات پر آیا، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو۔ اب یہ فرما کون رہا ہے جس کو ہم حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں؟ وہی اللہ۔ وہ اللہ مشکل کشا امت کو فرما رہا ہے کہ لوگوں تم دوسروں کی مشکل کشائی کرو، حاجت روائی کرو، تکلیفیں دور کرو۔ رب کہہ رہا ہے تکلیفیں دور کرو، اور ہماری قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم جناب اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، باقی کوئی مانتا نہیں۔ قبروں پہ جانا شرک، ان کی قبروں کا ماننا شرک، ان کی قبر پہ حاجت کا پورا کرنے کی دعا کرنا شرک۔ بات اللہ کوئی فرما رہا ہے اور خود ہی قبروں پہ جانا شرک بنا رہے ہیں۔ قبروں پہ جانا بھی شرک، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قبروں سے مانگنا شرک، پورے قرآن میں نہیں۔ ایک قبر کا نام نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قبر پہ جاتا مشرک ہے۔ قبر لفظ آیا، مرکز لفظ آیا سورہ یاسین میں، من مرقدنا، کس نے ہمیں اس آرام گاہ سے اٹھایا؟ ہمارے ہاں تو مرکز تو ہم لوگ بولتے ہیں نا، مزار ہے، مرکز ہے، مزار ہے، دربار ہے، دوسرے تو نہیں بولتے۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید میں قبروں پر جانے والا مشرک نہیں ہے، آیت نہیں، تو یہ کون کا جہاد بھی ہے جو قبر پہ گیا تھا؟ حضور نے فتویٰ لگایا کہ قبر پہ جانا شرک ہے۔ جس شے کو قرآن نے شرک نہیں کہا، اس کو قرآن کی آیت کی طرف منسوب کرنے والا عالم نہیں، جاہل ہے۔ ہماری قوم کیا کرتی؟ جی مولانا صاحب فرما رہے، بہت بڑا خطیب ہے، وہ خطیب ہوگا، بولنا آتا، اس کا فن ہے، اس کا کمال، مگر آپ بھی اپنے قرآن کے ستیہ ناش نہ کریں۔ حضور نے جب فرما دیا کہ بڑے بڑے آئیں گے، قرآن مجید میں نہیں آتا بڑے بڑے نمازی دوزخ میں جائیں گے۔ قصور آپ کا، نماز کا نہیں۔ بخاری کھولیے، مسلم کھولیے، متفق علیہ حدیث ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے لوگ آئیں گے، وہ دین کو بغیر دیکھے، دین کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے فتویٰ دیں گے، فرمان سے بچنا۔ کتاب الاعتصام والسنہ مشکات شریف نکالیے۔